بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 ہفتے بعد انور علی طلوع آفتاب سے 1 گھنٹہ بعد ایک جہاز کی آمد کی اطلاع پا کر بندرگاہ پر پہنچا تو وہاں انسپکٹر برنارڈ اور پانڈیچری کی پولیس کے 2 افسر موجود تھے۔ انور علی کے لیے یہ غیر متوقع نہ تھی۔ انسپکٹر برنارڈ اس سے پہلے بھی ہر نئے جہاز کی آمد کے وقت بندرگاہ پر موجود ہوتا تھا۔ پانڈیچری پہنچنے سے 2 دن بعد اس نے انور علی کے کیمپ سے فرانس کے ان آدمیوں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی جو میسور کی فوج میں بھرتی ہو کر جا چکے تھے، اور انور علی نے اسے صرف وہ کاغذات دکھا کر مطمئن کر دیا تھا جن میں لیگرانڈ کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ برنارڈ انور علی کو یہ بھی بتا چکا تھا کہ میں ایک نہایت خطرناک انقلابی کی تلاش میں ہوں جو پیرس سے ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ فرار ہو چکا ہے۔ جہاز بندرگاہ سے بھی کچھ فاصلے پر تھا۔ انور علی کچھ دیر تذبذب اور پریشانی کی حالت میں انسپکٹر اور اس کے ساتھیوں سے چند قدم دور کھڑا رہا۔ بالآخر ایک پولیس افسر نے اس کی طرف دیکھ کر ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا۔ انسپکٹر برنارڈ نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، موسیو، میں ابھی یہ سوچ رہا ہوں کہ آج آپ کیوں نہ آئے۔ انور علی مسکرایا، میرا خیال ہے کہ میں وقت پر پہنچ گیا ہوں۔ مقامی پولیس کے ایک افسر نے کہا، موسیو، انور علی بڑی باقاعدگی کے ساتھ ہر جہاز دیکھتے ہیں۔ انور علی نے جواب دیا، اب یہاں آپ کے جہاز دیکھنے کے سوا مجھے اور کام ہی کیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھے واپس بلا لیا گیا ہے، ورنہ میں یہاں بیکاری سے اکتا گیا تھا۔ آپ جا رہے ہیں؟ ہاں۔ کب؟ بہت جلد۔ میں صرف اپنی جگہ کسی نئے آدمی کا انتظار کر رہا ہوں۔ انور علی یہ کہہ کر انسپکٹر برنارڈ کی طرف متوجہ ہوا، کہیے، آپ کو اپنی مہم میں کوئی کامیابی ہوئی؟ برنارڈ نے جواب دیا، مجھے اپنی کامیابی کے متعلق کوئی بے چینی نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وہ زندہ ہیں تو ایک نہ ایک دن ضرور گرفتار ہو جائیں گے۔ جہاز بندرگاہ کے بہت قریب پہنچ چکا تھا اور اب عرصے پر چند عورتیں بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ پانڈیچری کے چند فوجی اور سول حکام بھی بندرگاہ پر موجود تھے اور انتہائی اشتیاق کی حالت میں جہاز کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جہاز بندرگاہ پر آ لگا اور مسافر نیچے اترنے لگے۔ فرانسیسی افسر اپنے بال بچوں اور رخصت سے واپس آنے والے دوستوں کا استقبال کر رہے تھے۔ انسپکٹر برنارڈ جہاز سے اترنے والی ہر نوجوان مرد اور عورت کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ ایک نیلی آنکھوں والی اور سنہری بالوں والی نحیف اور لاغر لڑکی کی ایک ہاتھ میں چھوٹا سا بکس اٹھائے ہوئے جہاز سے اتری اور ہجوم سے ایک طرف کھڑی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ انور علی لپک کر اس کے قریب پہنچا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ لیگرانڈ کو تلاش کر رہی ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کا اصلی نام لیمبرٹ ہے اور آپ مدام لیگرانڈ کے نام سے سفر کر رہی ہیں۔ میری بات غور سے سنیے، انسپکٹر برنارڈ جس پر آپ نے گولی چلائی تھی یہاں موجود ہے۔ وہ اسی طرف آ رہا ہے، آپ اس کی طرف نہ دیکھیں۔ میں لیگرانڈ کا دوست ہوں، وہ یہاں آپ کا انتظار کر رہا تھا، لیکن انسپکٹر برنارڈ کی آمد پر میں نے اسے سرنگا پٹم بھیج دیا ہے۔ آپ انسپکٹر پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کا شوہر گزشتہ 2 سال سے میسور کی فوج میں ملازم ہے۔ اپنے حواس پر قابو رکھیے، اگر انسپکٹر برنارڈ کو ذرا شبہ ہو گیا تو آپ مصیبت میں پھنس جائیں گی۔ اتنی دیر میں انسپکٹر برنارڈ ان کے قریب آ چکا تھا۔ انور علی نے اس کی طرف توجہ کیے بغیر جلدی سے لڑکی کا بکس لیا اور اپنا لہجہ بدلتے ہوئے ذرا بلند آواز سے کہا، مدام، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ ایک سپاہی کی بیوی کو اس قسم کی تلخیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ آپ کے شوہر ایک مہم پر روانہ ہو چکے ہیں، اس لیے آپ کو سرنگا پٹم پہنچانے کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے۔
موجودہ حالات میں ہماری فوج کے کسی سپاہی کو چھٹی نہیں مل سکتی۔ مجھے یقین ہے کہ ان کا خط پڑھ کر آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ انور علی نے یہ کہہ کر اپنی جیب سے ایک خط نکالا اور لڑکی کے ہاتھ میں دے دیا۔ لڑکی نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے خط پکڑ لیا اور کھول کر پڑھنے لگی۔ کیا بات ہے موسیو، انسپکٹر برنارڈ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ انور علی نے جواب دیا، ہماری فوج کے یورپین دستے کے ایک افسر کی بیوی ہیں اور اس بات پر خفا ہیں کہ ان کے شوہر ان کے استقبال کے لیے کیوں نہیں آئے۔ انہیں سرنگا پٹم پہنچانے کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے۔ انسپکٹر برنارڈ پورے انہماک سے لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ اس کی توجہ سے بچنے کے لیے اپنی نگاہیں کاغذ پر مرکوز کیے ہوئے تھی۔ برنارڈ نے کہا، مدام میں یہ خط دیکھ سکتا ہوں؟ انور علی نے مداخلت کی، موسیو مجھے معلوم ہے کہ آپ پیرس کی پولیس کے ایک افسر ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اپنی بیوی کے نام میسور کی فوج کے افسر کا خط پڑھنا آپ کے فرائض میں داخل نہیں ہے۔ برنارڈ نے جواب دیا، مجھے اپنے فرائض کے حدود اچھی طرح معلوم ہیں۔ اگر آپ انہیں سرنگا پٹم پہنچانے کی ذمہ داری قبول کر چکے ہیں تو مجھ پر بھی ان کے متعلق بعض ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ انہیں یہ خط دکھانے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لڑکی نے خط انسپکٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ خوشی سے یہ دیکھ سکتے ہیں، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ برنارڈ خط پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ انور علی کا ایک سپاہی تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا اور اس نے کہا، جناب اس جہاز پر صرف 8 آدمی آئے ہیں، ان میں سے صرف 3 یورپین اور باقی مریشس کے باشندے ہیں۔ انور علی نے جواب دیا، انہیں کیمپ میں لے چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ بکس اپنے ساتھ لیتے جاؤ اور مدام کے لیے ایک خیمہ لگا دو۔ سپاہی نے چمڑے کا بکس اٹھا لیا اور انور علی نے لڑکی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، مدام آپ کا کوئی اور سامان جہاز پر تو نہیں؟ جی نہیں، مجھے میرے خاوند نے لکھا تھا کہ مجھے خشکی کے راستے ایک لمبا سفر کرنا پڑے گا، اس لیے مجھے اپنے ساتھ چند ضروری کپڑوں کے سوا کچھ نہیں لانا چاہیے۔ برنارڈ نے خط پڑھنے کے بعد انور علی سے مخاطب ہو کر کہا، مدام کی صحت بہت خراب معلوم ہوتی ہے، میرے خیال میں انہیں سرنگا پٹم کا سفر کرنے سے پہلے چند دن یہاں آرام کرنا چاہیے اور آپ کو ان کے لیے خیمہ خالی کرانے کی ضرورت نہیں۔ میں گورنر کے مہمان خانے میں ان کے قیام کا انتظام کر سکتا ہوں۔ انور علی نے جواب دیا، ذاتی طور پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرے خیال میں آپ کو یہ مسئلہ میری بجائے مدام کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ برنارڈ مسکرایا، مجھے یقین ہے کہ انہیں گورنر کا مہمان بننے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس عرصہ میں جین اپنی پریشانی پر قابو پا چکی تھی اور اس کی مدافعانہ قوتیں پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میری صحت بالکل ٹھیک ہے اور میں ایک لمحہ کے لیے بھی یہاں ٹھہرنا پسند نہیں کروں گی۔ لائیے میرا خط۔ برنارڈ نے کہا، یہ خط آپ کو کل تک نہیں مل سکتا۔ اس خط میں کوئی خاص بات ہے موسیو؟ انور علی نے اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کوئی خاص بات نہیں، لیکن ایک پولیس افسر کو ہر بات کی جانچ پڑتال کرنی پڑتی ہے۔ چند فرانسیسی افسران ان کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ ایک فوجی افسر نے انسپکٹر برنارڈ سے مخاطب ہو کر کہا، موسیو کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، اس نے روکھے پن سے جواب دیا۔ انور علی نے جین سے کہا، مدام آپ کو آرام کی ضرورت ہے، اگر آپ گھوڑے پر سواری کر سکیں تو میں 2 دن تک آپ کے سفر کا بندوبست کر دوں گا، بے صورت دیگر مجھے بگی کا انتظام کرنا پڑے گا۔ لڑکی نے جواب دیا، میں گھوڑے پر سفر کر سکتی ہوں۔ برنارڈ نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مدام اگر آپ کو میری باتوں سے کوئی کوفت ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں صرف اس بات کی تسلی چاہتا تھا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر فرصت ملی تو میں کل آپ سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے مادام، انور علی نے کہا اور جین اس کے ساتھ چل پڑی۔ بندرگاہ کے احاطے سے نکلتے وقت انور علی نے مڑ کر دیکھا تو انسپکٹر برنارڈ
مقامی پولیس کے آدمیوں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اس نے جین سے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو پہچان نہیں سکا، لیکن اس کے شبہات پوری طرح دور نہیں ہوئے۔ جین نے کہا، مجھے یقین ہے کہ اس نے مجھے نہیں پہچانا ہوگا۔ بیماری کے باعث میری حالت یہ ہو چکی ہے، میں خود آئینے میں اپنی صورت نہیں پہچان سکتی۔ پھر انسپکٹر برنارڈ مجھے جن حالات میں دیکھا تھا وہ ایسے نہ تھے کہ اس کے ذہن میں میرا کوئی دیر پا تصور رہ گیا ہو۔ انور علی نے کہا، پھر بھی مجھے اندیشہ ہے کہ انسپکٹر آپ کے متعلق پورا اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ممکن ہے تھوڑی دیر تک وہ پانڈیچری کی پولیس کے آدمی کو میرے کیمپ کی نگرانی کے لیے بھیج دے۔ مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ کل اگر وہ آپ سے ملا تو وہ پوری طرح سے تیار ہو کر آئے گا۔ لنگرانڈ کے خط پر اس نے بلا وجہ قبضہ نہیں کیا۔ آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ فوراً پانڈیچری کی حدود سے باہر نکل جائیں۔ اگر آپ گھوڑے پر سفر کر سکتی ہیں تو ہمیں ابھی روانہ ہو جانا چاہیے۔ جین نے کہا، میں تیار ہوں، لیکن آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں اس جہاز پر آ رہی ہوں؟ انور علی نے جواب دیا، اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں۔ لنگرانڈ کو روانہ کرنے کے بعد میں یہاں آنے والا ہر جہاز دیکھا کرتا تھا۔ جین کچھ دیر خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ بالآخر اس نے کہا، موسیو، مجھے معلوم نہیں کہ آپ کون ہیں، لیکن میرے لیے آپ پر اعتماد کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ مجھے آپ اعتماد کے قابل پائیں گی، انور علی نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ سپاہی خیمہ نصب کر رہے تھے۔ انور علی نے انہیں فوراً 3 گھوڑے تیار کرنے کا حکم دیا اور دلاور خان سے مخاطب ہو کر کہا، دلاور خان، تم ہمارے ساتھ جا رہے ہو۔ میں نے بندرگاہ سے جو بکس بھیجا تھا وہ میرے گھوڑے کی زین کے پیچھے باندھ دو، جلدی کرو۔ پھر وہ اپنے نائب کی طرف متوجہ ہوا، سردار خان، شام تک اس بات کا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہاں سے غیر حاضر ہوں۔ ممکن ہے کہ وہ انسپکٹر جو اس دن میرے پاس آیا تھا یا پانڈیچری کی پولیس کا کوئی آدمی ہمارے متعلق پوچھنے آئے۔ تم اسے یہ کہہ کر ٹالنے کی کوشش کرنا کہ میں آرام کر رہا ہوں۔ اگر کوئی مدام لنگرانڈ کے متعلق پوچھے تو بھی تم یہی کہو کہ وہ اپنے خیمے میں سو رہی ہیں۔ بظاہر اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ وہ آج تمہیں پریشان کرے گا، لیکن کل صبح وہ ضرور آئے گا اور تم سے یہ بتانا کہ مدام فوراً سرنگا پٹم پہنچنے پر بضد تھی اور اب تک وہ کئی میل طے کر چکے ہوں گے۔ 8-10 دن تک یہاں میری جگہ دوسرا آدمی پہنچ جائے گا۔ اسے یہ بتا دینا کہ ایک خاص مجبوری کے باعث میں یہاں ٹھہر کر اس کا انتظار نہیں کر سکا۔ کیمپ سے انور علی اور جین کی روانگی سے کوئی آدھا گھنٹہ بعد برنارڈ انتہائی غم و غصے کی حالت میں پانڈیچری کے گورنر کے سامنے کھڑا یہ کہہ رہا تھا، جناب، یہ معاملہ بہت سنگین ہے۔ اگر آپ کی پولیس میرے ساتھ تعاون کرتی تو ہم اس لڑکی کو پانڈیچری سے نکلتے ہی گرفتار کر سکتے تھے۔ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ انور علی اس لڑکی کے ساتھ روانہ ہو چکا ہے؟ میں نے بندرگاہ سے واپس آتے وقت 2 آدمی اس کے پڑاؤ کی نگرانی کے لیے روانہ کر دیے تھے، اور جب انہوں نے یہ اطلاع دی کہ انور علی اس کا ایک نوکر اور وہ لڑکی کیمپ میں پہنچتے ہی گھوڑوں پر سوار ہو کر کہیں روانہ ہو گئے تو میں نے فوراً پولیس کو ان کا تعاقب کرنے کے لیے کہا، لیکن آپ کے افسروں نے یہ جواب دیا کہ ہم گورنر کے حکم کے بغیر ان کا پیچھا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو اس لڑکی کے مجرم ہونے کے متعلق اتنا ہی یقین تھا تو آپ نے اسے جہاز سے اترتے ہی کیوں نہ گرفتار کر لیا؟ جناب والا، اس وقت میرے پاس کوئی ثبوت نہ تھا اور میں اس پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے شکوک رفع کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس خط پر قبضہ کر لیا تھا جو اس لڑکی کو انور علی نے بندرگاہ پر دیا تھا، اور لیمبرٹ کے ہاتھ کی چند تحریریں جو پیرس کے فوجی اسکول سے میرے قبضے میں آئی تھی میرے بکس میں تھیں۔ میں ان تحریروں سے اس خط کا موازنہ کرنے کے لیے فوراً اپنی قیام گاہ پر پہنچا۔ اب میں یہ اچھی طرح دیکھ چکا ہوں کہ لیمبرٹ کی تحریریں اور اس خط سے ملتی ہیں، اور لیمبرٹ اور لنگرانڈ ایک ہی آدمی کے 2 مختلف نام ہیں۔
ان کا فوراً یہاں سے بھاگ نکلنا بھی یہی ظاہر کرتا ہے کہ وہ لڑکی مجھے دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو یہاں محفوظ نہیں سمجھتی تھی۔ اب اگر انہیں گرفتار کرنے کی کوشش نہ کی گئی تو اس کی تمام ذمہ داری آپ کی پولیس پر عائد ہوگی۔ گورنر نے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ پانڈیچری سے چند میل آگے انگریزوں کی چوکیاں اور اس کے بعد میسور کی سرحد شروع ہو جاتی ہے، اس لیے ہم زیادہ دور ان کا تعاقب نہیں کر سکتے۔ جناب، مجھے یقین ہے کہ وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، ابھی وقت ہے۔ میں 2 شرائط پر آپ کے ساتھ چند سوار بھیج سکتا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ پانڈیچری کی حدود سے آگے ان کا پیچھا نہیں کریں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر آپ کو ناکامی ہوئی تو آپ اپنی غفلت اور کوتاہی کی ذمہ داری میری پولیس پر نہیں ڈالیں گے۔ جناب، میں نے اگر کوئی کوتاہی کی ہے تو صرف یہ ہے کہ میں آپ کی پولیس کا تعاون حاصل نہ کر سکا۔ گورنر نے کہا، دیکھیے، انور علی میسور کی حکومت کا ایک ذمہ دار افسر ہے اور پانڈیچری کے بڑے سے بڑے افسر کو یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ میسور کے ہر آدمی کا احترام کرے۔ ہم یہاں رہ کر سلطان ٹیپو کی ناراضگی مول نہیں لے سکتے۔ اب بھی میں سختی کے ساتھ آپ کو اس بات کی ہدایت کرتا ہوں کہ اگر وہ لڑکی گرفتار ہو جائے تو بھی انور علی کے ساتھ آپ کا برتاؤ انتہائی دوستانہ ہونا چاہیے۔ میں اپنا سیکرٹری آپ کے ساتھ بھیج دیتا ہوں اور وہ پولیس کے چند سوار آپ کے ساتھ روانہ کر دے گا۔ لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ اگر انور علی صحیح حالات سے واقف ہونے کے باوجود لڑکی کو پناہ دے چکا ہے تو اب پانڈیچری کی ساری فوج اور پولیس اس کا کھوج لگانے میں کامیاب نہیں ہوگی۔ اس صورت میں آپ میسور کی حکومت سے مطالبہ نہیں کر سکیں گے کہ وہ ہمارے مجرم ہمارے حوالے کر دے۔ نہیں، میسور میں پناہ لینے کے بعد وہ ہماری دسترس سے باہر ہوں گے۔ دوپہر کے وقت انور علی نے گھنے جنگل میں ایک ٹیلے کے قریب پہنچ کر اپنا گھوڑا روکا اور مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ جین بری طرح نڈال ہو کر اپنے گھوڑے کی زین پر جھکی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ میں بہت تھک گئی ہوں، اس نے سراپا التجا بن کر کہا۔ اگر یہاں کوئی خطرہ نہ ہو تو تھوڑی دیر ٹھہر جائیے۔ انور علی نے کہا، ابھی ہم خطرے کی حدود سے باہر نہیں نکلے، تاہم آپ کی خاطر ہمیں کچھ دیر رکنا پڑے گا۔ اس ٹیلے کے پار ایک نالہ ہے اور اس کے کنارے آپ تھوڑی دیر آرام کر سکیں گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹیلے کی چوٹی پر پہنچ چکے تھے اور سامنے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا نالہ دکھائی دے رہا تھا۔ انور علی نے کہا، دلاور خان، تم یہیں ٹھہرو، اگر کوئی خطرہ پیش آئے تو ہمیں خبردار کر دینا۔ جین نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، مجھ سے اب زین پر نہیں بیٹھا جاتا، میں پیدل چلوں گی۔ انور علی نے جلدی سے نیچے اتر کر دونوں گھوڑوں کی باگیں پکڑ لیں اور جین لڑکھڑاتی ہوئی اس کے ساتھ ٹیلے سے نیچے اترنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پل سے چند قدم دور ایک طرف ہٹ کر نالے کے کنارے رکے۔ جین سر سبز گھاس پر بیٹھ گئی اور انور علی نے گھوڑوں کو پانی پلانے کے بعد ایک جھاڑی کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر اس نے خورجین سے ایک پیالہ نکالا اور نالے سے پانی بھر کر جین کو پیش کرتے ہوئے کہا، آپ پیاس محسوس کر رہی ہیں؟ اس نے مسکرا کر اثبات میں سر ہلاتے ہوئے انور علی کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ پکڑ لیا۔ انور علی نے کہا، اور آپ کو بھوک بھی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میں ایک مدت کے بعد پہلی بار بھوک محسوس کر رہی ہوں۔ انور علی نے ایک درخت کے چند پتے توڑے اور نالے کے پانی سے دھونے کے بعد جین کے آگے بچھا دیے۔ جین بدحواسی سی ہو کر کہنے لگی، موسیو، یہ کھانے کی چیز نہیں۔ نہیں، انور علی نے اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کے کھانے کے برتن ہیں۔ پھر وہ دوبارہ اپنے گھوڑے کے قریب پہنچا اور خورجین سے ایک روگنی روٹی نکال کر لے آیا اور پتوں پر رکھتے ہوئے بولا، لیجئے، کھانا آ گیا۔ آپ نہیں کھائیں گے؟ نہیں، میں کھا چکا ہوں۔
جین نے چند نوالے کھانے کے بعد کہا، یہ بہت لذیذ ہے، لیکن کیمپ سے روانہ ہوتے وقت مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ کھانا بھی ساتھ لیے جا رہے ہیں۔ میں نے جہاز کی اطلاع پاتے ہی اپنے سفر کے لیے چند ضروری انتظامات کر لیے تھے۔ آپ کو یہ کیسے معلوم تھا کہ میں اس جہاز پر آ رہی ہوں؟ میں ہر نئے جہاز کی آمد پر یہ امید لے کر بندرگاہ پر جاتا تھا کہ آپ آ رہی ہیں۔ پہلے تو میں اپنے گھوڑوں پر زینے بھی ڈلوا رکھتا تھا، صرف اس دفعہ تھوڑی سی کوتاہی ہوگی۔ جین نے چند اور نوالے کھانے کے بعد کہا، موسیو، مجھے اس ملک کی رسومات کا کوئی علم نہیں۔ یہ روٹی میری ضرورت سے بہت زیادہ ہے، اگر میں ساری نہ کھا سکوں تو آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ انور علی ہنس پڑا اور وہ دونوں ہنس پڑے۔ پھر جین اچانک سنجیدہ ہو کر بولی، موسیو، میں بہت مدت کے بعد ہنس رہی ہوں، یہاں کوئی خطرہ تو نہیں؟ یہاں کوئی خطرہ نہیں، آپ جی بھر کر ہنس سکتی ہیں۔ جین نے کہا، اگر انسپکٹر برنارڈ کو پتہ چل گیا تو وہ ضرور ہمارا پیچھا کرے گا۔ بظاہر اس بات کا کوئی امکان نہیں، لیکن اگر اس نے ہمارا پیچھا کیا بھی تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ اطمینان سے آرام کریں، میرا نوکر ٹیلے پر پہرا دے رہا ہے۔ جین نے ذرا پیچھے ہٹ کر ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا لی، اس کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں اور چند منٹ کے بعد وہ بچے کی طرح سو رہی تھی۔ انور علی نے نالے کے کنارے بیٹھ کر وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس نے درخت کے ساتھ بندھے ہوئے گھوڑے کھولے اور ان کی باگیں پکڑ کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جین کو جگانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ ٹیلے کی طرف سے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دلاور خان نے بڑی تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ کیا بات ہے دلاور خان؟ انور علی نے بلند آواز میں کہا۔ دلاور خان نے قریب آ کر گھوڑا روکا اور جواب دیا، 8-10 سرپٹ سوار اس طرف آ رہے ہیں، میں نے انہیں ٹیلے سے کوئی 1 میل کے فاصلے پر دیکھا ہے۔ جین نے چونک کر آنکھیں کھولی اور پوچھا، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، آپ اپنا گھوڑا سنبھال لیں۔ جین نے بھاگ کر اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور انور علی نے دلاور خان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم پل کے پار جا کر ان کا انتظار کرو اور وہ تمہیں دیکھ لیں تو ایک ہوائی پھیر کرنے کے بعد بھاگ نکلو۔ ان میں سے کسی کا گھوڑا تمہارے گھوڑے کی گرد کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ راستہ انگریزوں کی چوکی کی طرف جاتا ہے، اس پل سے 2-3 میل آگے تم انہیں چکمہ دے کر دائیں ہاتھ مڑ جانا اور جنگل میں روپوش ہو جاؤ۔ اگر وہ انگریزوں کی چوکی کے قریب پہنچ گئے تو انگریز ان سے نمٹ لیں گے۔ ہم اس نالے کے ساتھ ساتھ جنگل میں سفر کریں گے اور پھر یہاں سے کوئی 2 میل دور نالے کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر تمہارا انتظار کریں گے۔ دلاور خان کو ہدایت دینے کے بعد انور علی جین کی طرف متوجہ ہوا، چلیے۔ جین ان کی زبان سے ناواقفیت کے باوجود یہ اندازہ لگا چکی تھی کہ کوئی خطرہ درپیش ہے۔ اس نے کہا، موسیو، مجھے ڈر ہے کہ میں اب گھوڑے پر آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گی۔ ابھی آپ کو گھوڑے پر سوار ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اطمینان سے اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ کر میرے پیچھے چلتی رہیں۔ جین اس کے پیچھے چل دیا اور وہ جنگل میں روپوش ہو گئے۔ چند قدم دور جا کر وہ رک گئے اور دم بخود ہو کر ٹیلے کی طرف گھوڑوں کی ٹاپ سننے لگے۔ پھر انہیں بندوق کا دھماکہ سنائی دیا اور اس کے بعد گھوڑوں کی آہٹ بدتدریج کم ہونے لگی۔ انور علی نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، اب آپ کا خطرہ گزر چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اندھا دھند انگریزوں کی چوکی کے قریب پہنچ جائیں گے اور وہاں سے زیادہ تیز رفتار کے ساتھ واپس آئیں گے۔ لیکن آپ کا ساتھی؟ اسے کوئی خطرہ نہیں، وہ تھوڑی دیر بعد جنگل میں ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ چلیے، اب ہمیں کچھ دور اس جنگل میں چلنا پڑے گا۔ آپ کو تکلیف تو ہوگی، لیکن ابھی کچھ عرصہ ہمارے لیے کنارے سے دور رہنا ضروری ہے۔ نالا عبور کرنے کے بعد ہمارا سفر نسبتاً آسان ہو جائے گا اور آپ آزادی سے گھوڑے پر سفر کر سکیں گی۔ جین نے کہا، مجھے سواری کا قطعاً شوق نہیں، میں پیدل چلنے میں زیادہ آسانی محسوس کرتی ہوں۔
جنگل بہت گھنا تھا اور تناور درختوں کے نیچے پھیلی ہوئی جھاڑیوں اور طرح طرح کے بیلوں نے اسے اور بھی دشوار گزار بنا دیا تھا۔ بعض مقامات پر انور علی کو اپنی تلوار سے ایک دوسرے کے ساتھ الجھی ہوئی شاخوں کو کاٹ کر راستہ بنانا پڑتا۔ جین بڑی مشکل سے اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ قریباً 1 گھنٹہ چلنے کے بعد ان کے گھوڑوں نے اچانک کان کھڑے کر لیے اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ انور علی نے جلدی سے اپنی تلوار نیام میں ڈالی اور کندھے سے بندوق اتار کر سامنے جھاڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے؟ جین نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ خاموش، انور علی نے مڑ کر اس کی طرف دیکھے بغیر سرگوشی کے انداز میں کہا۔ 1 ثانیہ بعد انہیں شیر کے گرانے کی آواز سنائی دی۔ جین سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ اچانک سامنے جھاڑی میں جنبش پیدا ہوئی اور شیر کے گرانے کی آواز بند ہو گئی۔ انور علی اطمینان کا سانس لیتے ہوئے جین کی طرف دیکھا اور کہا، آپ نے شیر دیکھا؟ لیکن جین کی قوت گواہی جواب دے چکی تھی۔ انور علی مسکرایا۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، وہ جا چکا ہے۔ جین نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، میں نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن اس کی آواز بہت خوفناک تھی۔ خدا کا شکر ہے اس نے ہم پر حملہ نہیں کیا۔ وہ بھوکا نہیں تھا، میرا خیال ہے ان جھاڑیوں کے پیچھے اس کا شکار پڑا ہوا ہے۔ آپ نے بندوق نہیں چلائی، اس کی ضرورت نہ تھی۔ آپ نے کبھی شیر مارا ہے؟ بہت دفعہ۔ یہ خوفناک جنگل کب ختم ہوگا؟ یہ جنگل بہت بڑا ہے، لیکن اب تھوڑی دور آگے نالا عبور کرنے کے بعد آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ چند منٹ بعد وہ جنگل سے نکل کر نالے کے کنارے نمودار ہوئے اور انور علی نے کہا، اب آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیے، ہمیں یہاں سے نالا عبور کرنا ہے۔ پانی زیادہ گہرا تو نہیں؟ نہیں، انور علی نے اپنے گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے ہوئے کہا۔ آپ اپنا گھوڑا میرے پیچھے رکھیں۔ جین نے کچھ کہے بغیر اس کے حکم کی تعمیل کی اور وہ کمر برابر پانی میں سے گزر کر نالے کے پار پہنچ گئے۔ اس کے بعد کوئی آدھ میل دوسرے کنارے کے ساتھ ساتھ چلنے کے بعد انور علی اپنا گھوڑا روک کر نیچے اتر پڑا اور جین کی طرف متوجہ ہو کر بولا، اب ہمیں یہاں اپنے ساتھی کا انتظار کرنا پڑے گا۔ جین نے کہا، اسے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم یہاں ہیں؟ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ ہم 2 میل چلنے کے بعد اس کا انتظار کریں گے۔ آپ کا مطلب ہے کہ ہم نے ابھی تک صرف 2 میل کا فاصلہ طے کیا ہے؟ جین نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، جنگل میں ہماری رفتار بہت سست تھی، لیکن دلاور خان کو اس وقت تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ جین گھوڑے سے اتر کر ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ کوئی 15 منٹ بعد انہیں جنگل میں گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی۔ انور علی نے کہا، لیجئے، وہ آ گیا، اور جین اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دلاور خان درختوں سے نمودار ہوا اور انور علی نے اسے دیکھتے ہی کہا، تم نے بہت دیر لگائی۔ جناب، خدا کا شکر ہے کہ آپ مل گئے، مجھے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ میرا رخ کس طرف ہے۔ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ واپس مڑوں اور دوبارہ پل کے قریب پہنچ کر نالے کے کنارے کنارے اس طرف آؤں۔ ہمارا پیچھا کرنے والوں کو کہاں چھوڑا ہے؟ جناب، وہ تو اب واپس پانڈی چیری کے قریب پہنچ چکے ہوں گے۔ میں انہیں چکمہ دے کر انگریزوں کی چوکی کے بالکل قریب لے گیا تھا۔ اس کے بعد پک ڈنڈی کے قریب جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر اپنی آنکھوں سے ان کی بدحواسی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ بے داشا گھوڑے بھگاتے واپس آ رہے تھے اور انگریز سوار کا دستہ ان کے پیچھے تھا۔ جب وہ گزر گئے تو میں وہاں سے کھسک آیا۔ میں یہ نہیں دیکھ سکا کہ فرانس کی پولیس کا کوئی آدمی زخمی ہوا یا نہیں۔ برصورت انگریز ان پر بے داشا گولیاں برسا رہے تھے۔ جین کے استفسار پر انور علی نے فرانسیسی زبان میں اسے اپنے نوکر کی کارگزاری سنا دی اور اس کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھی۔ اس نے کہا، موسیو، مجھے افسوس ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے انسپکٹر برنارڈ کی پسپائی کا تماشا نہ دیکھ سکی۔ انور علی نے کہا، چلیے، اب دیر ہو رہی ہے۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور انور علی نے کہا، دلاور خان، ہمیں شام سے پہلے
کسی محفوظ جگہ پہنچنا ہے، اب تم ہماری رہنمائی کرو۔ دلاور خان نے کہا، اس جنگل میں تھوڑی دور آگے ایک پگڈنڈی ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ کرشنا گری کے راستے سے جا ملتی ہے، تو چلو۔